الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أولئك الذين هداهم الله أولئك هم أولو الألباب. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. جو بندہ عزت چاہتا ہے تو عزت ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے. عزت دین پر عمل کرنے میں ہے. اصل عزت وہ ہے. دنیا کی عزت جس کو ہم عزت سمجھتے ہیں وہ کوئی عزت نہیں ہے. دھوکہ ہے بہت بڑا. دنیا کا مال و دولت، دنیا کا اقتدار، یہ کوئی عزت نہیں ہے. اصل عزت وہ اللہ کے دین پر عمل کرنے میں ہے، جو اللہ نے اپنے انبیاء کرام علیہ السلام کو، اپنے رسولوں کو دی اور پھر ایمان والوں کو دی. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. عزت کیسے ملے گی؟ نیک عمل کرنے سے ملے گی، پاکیزہ کلمات سے ملے گی، کلمہ طیبہ سے ملے گی، ایمان لانے سے ملے گی، ذکر و اذکار سے ملے گی، قرآن پڑھنے سے ملے گی، دعائیں کرنے سے ملے گی. الکلم الطیب. اور الکلم الطیب یہ جو پاکیزہ کلمات ہیں، یہ نیکیاں ہیں. یہ کیا انسان نیکی کرتا تو کیا ہوتا ہے؟ یہ چڑھتے ہیں. کہاں چڑھتے ہیں یہ پاکیزہ کلمات، یہ نیکیاں، یہ ذکر و اذکار؟ یہ کہاں چڑھتے ہیں؟ الیہ یصعد الکلم الطیب، الیہ، اس کی طرف. بلکہ گرامر کی روح سے اگر معنی کروں تو اسی کی طرف. کیا مطلب ہوا؟ یعنی اللہ کی طرف. اور چونکہ الیہ یہ معمول ہے اور معمول بعد میں آیا ہے، پہلے آیا ہے جس کو بعد میں آنا تھا. جس چیز کا مقام ترتیب میں بعد میں ہو اور اس کو پہلے لایا جائے تو اس سے معنی میں کیا پیدا ہوتا ہے؟ حسر پیدا ہوتا ہے. سر معنی میں حسر پیدا ہوتا ہے. اللہ ہی کی طرف چلتے ہیں، چڑھتے ہیں پاکیزہ کلمات، نیکیاں. آپ لا الہ الا اللہ پڑھیں، قرآن پڑھیں، دعائیں کریں، دیگر نیک اعمال کریں، تو یہ اللہ کی طرف چڑھتے ہیں. اور اگر کوئی ہماری عبادت میں کوئی کمی ہو، کوئی کمزوری ہو، کوئی اخلاص میں کمی ہو، تو پھر اوپر دیکھیں کسی چیز میں اوپر چڑھنا ہے، اس کو فیول چاہیے، اس کو. تو پھر یہاں سے وہ جو کوئی کمی ہے اگر ان چیزوں میں، تو اس کمی کو پھر کون پورا کرتا ہے؟ عمل صالح. والعمل الصالح یرفعہ. اور عمل صالح اس کو مزید بلند کر دیتا ہے. اگر عمل صالح نہ ہو تو پھر یہ چیزیں اوپر نہیں چڑھتی. اگر ایک بندہ جو ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیتا ہے، اس سے بڑا کلمہ طیبہ کیا ہوگا؟ الم تر ان اللہ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء. یہ کلمہ طیبہ یہ تو ایک پاکیزہ درخت کی طرح ہے. اس کلمہ طیبہ پڑھنے کا بھی فائدہ نہیں ہوتا اگر عمل اس کو اوپر نہیں چڑھاتا. اگر عمل نہیں ہے ساتھ، کیا خیال ہے ایک بندہ لا الہ الا اللہ پڑھ لے، شرک کرتا ہو، ساتھ نماز نہ پڑھتا ہو، زکوٰۃ نہ دیتا ہو، سود کھاتا ہو، دیگر اللہ رب العالمین کی نافرمانیاں کرتا ہو، تو لا الہ الا اللہ پڑھنا یہ تو اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، منافقت ہوگی. کیا خیال ہے؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ. ایسے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں منہ سے، یعنی ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت پر، اور اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، یہ مومن نہیں. يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا، یہ دھوکہ دیتے ہیں، دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کو، ایمان والوں. اور یہ دھوکہ کسی کو نہیں دے رہے، یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ.
تو نیک عمل ساتھ ضروری ہے، پاکیزہ کلمے کے ساتھ، ذکر و اذکار کے ساتھ۔ اچھا، ایک بندہ اللہ کا شکر کرتا ہے، ذکر اللہ کا شکر ہے نا، ایک بندہ ذکر کرتا ہے بہت زیادہ زبان سے، اور ذکر کے بڑے فضائل ہیں، بہت فضائل ہیں۔ انسان جب ذکر کرتا ہے، الحمدللہ کہتا ہے، الحمدللہ کہنے سے میزان بھر جاتا ہے، زمین و آسمان کے درمیان کا خلا بھر جاتا ہے۔ الحمدللہ تملأ المیزان، سبحان اللہ والحمدللہ تملأان، تملأ ما بین السماء والارض۔ سبحان اللہ کہنا، الحمدللہ کہنا، اس سے زمین و آسمان کا خلا بھر جاتا ہے نیکیوں سے، میزان بھر جاتا ہے۔ یہ ہمارا میرا آپ کا میزان نہیں، اللہ رب العالمین کا میزان، جس میں آسمان و زمین ہر مخلوق سما سکتی ہے، اتنا بڑا وہ میزان ہے۔ وہ جھک جاتا ہے، لیکن اتنی فضیلت ہے پاکیزہ کلمات کی، ذکر و اذکار کی، قرآن کی اور ان چیزوں کی، لیکن اگر یہ صرف زبان سے ہیں اور عمل اس کے مطابق نہیں ہے، ایک بندہ قرآن پڑھتا ہے عمل نہیں کرتا، قرآن کے مطابق اپنی زندگی نہیں ڈھالتا، میں نے مثال دی لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے عمل نہیں کرتا، مسلمان کہتا ہے اپنے آپ، عمل نہیں کرتا، وہ بس اس لیے مسلمان ہے کہ مسلمان گھر میں پیدا ہو گیا، وہ لا الہ الا اللہ بھی پڑھ لیا ہوگا اس نے، لیکن عمل کوئی نہیں ہے، اس کو پتہ ہی نہیں اللہ کا حکم کیا ہے، اللہ کا مجھ سے تقاضا کیا ہے۔ ایک بندہ الحمدللہ کہہ دیتا ہے، سبحان اللہ کہہ دیتا ہے، لیکن عمل نہیں کرتا، قولی شکر تو کرتا ہے، عملی شکر نہیں کرتا۔ اور عملی شکر کیا ہے، اس پر شاید کئی دفعہ بات ہوئی ہے۔ عملی شکر اللہ کے دین پر عمل ہے۔ اعملوا آل داود شکرا، پیچھے ہم نے سورہ سبا میں ہی، آپ کی کلاس میں ہی تفصیل سے پڑھا۔ ایک عملی شکر بھی ہوتا ہے، اور عملی شکر کیا ہے، دین پر عمل۔ اور سب سے بڑا عملی شکر کیا ہے، توحید، شرک کا رد۔ ایک بندہ ذکر و اذکار بہت زیادہ کرتا ہے لیکن شرک میں مبتلا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں کیسے بلند ہوں گی، یہ عمل صالح سے بلند ہوں گی۔ یہ قول اور فعل ملے گا تو پھر بات بنے گی، ورنہ بات نہیں بنے گی۔ اسی لیے قرآن کریم میں جگہ جگہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جگہ جگہ ایمان کے ساتھ عمل صالح کا ذکر ہوتا ہے، تو عمل صالح اس کو اوپر چڑھاتا ہے۔ کیا پتہ لگا اس آیت کریمہ سے، بہت بڑا ایک عقیدے کا مسئلہ ثابت ہوتا ہے اس آیت کریمہ سے۔ میں اصل میں اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے میں نے دوبارہ شروع کیا، کل ہم پڑھ چکے ہیں ترجمہ اس کا، آخر میں جلدی سے پڑھ دیا تھا۔ ایک بہت بڑا عقیدے کا مسئلہ ثابت ہوتا ہے جس کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ جی اس میں شاید ایک تو یہ بھی چیز آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مستوی علی العرش ہے، جو یہ کچھ اشاعرہ کا اور ماتریدیہ کا جو عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، تو ایک چیز اس سے یہ جہمیہ کا، ثابت ہوتی ہے۔ جہمیہ معتزلہ اور یہ ان گروہوں کا عقیدہ ہے۔ سب سے پہلے جہمیہ کا عقیدہ ہے، یہ معتزلہ کا عقیدہ ہے، پھر آگے اشعری ماتریدی، کہ یہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، اللہ کے علو کے قائل نہیں ہے، اللہ کے بلند ہونے کے قائل نہیں ہے، اللہ کے استواء علی العرش کے قائل نہیں ہے۔ اس آیت کریمہ سے اللہ کا بلند ہونا ثابت ہوتا ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ پاکیزہ کلمات جو ہیں وہ دائیں جاتے ہیں، یہ بائیں جاتے ہیں، یہ نیچے جاتے ہیں، یہ ہر طرف پھیل جاتے ہیں، یہ ان کا کہنا ہے اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود، ہر جگہ، فی کل مکان، وہ سمجھتے ہیں اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ اللہ یہ تو نہیں فرما رہے کہ یہ پاکیزہ کلمات ہر جگہ چلے جاتے ہیں، اللہ تو فرماتے ہیں یہ پاکیزہ کلمات چڑھ جاتے ہیں، چڑھنے کا مطلب اوپر چڑھتے ہیں، اور ان کو عمل صالح مزید بلند کر دیتا ہے۔ یہ گویا کہ پاکیزہ کلمات بلند ہوتے ہیں، کہاں بلند ہوتے ہیں، بلند کون ہے، وہاں اللہ ہے، الیہ یصعد الکلم الطیب، اللہ کی طرف بلند ہوتے ہیں پاکیزہ کلمات۔ تو اللہ تعالیٰ کہاں ہوئے، بلندی میں، اس سے بڑی دلیل کیا ہوگی؟ اور یہ ان سینکڑوں دلائل میں سے یہ دلیل کی ایک قسم ہے کہ اللہ تعالیٰ بلند ہے، ہر چیز اللہ کی طرف چڑھتی ہے، اور جو چیزیں اللہ سے آتی ہیں وہ چیز
جو اللہ سے آتی ہے وہ چڑھتی ہے کہ وہ اترتی ہے؟ وہ اترتی ہے۔ اترتی ہے۔ اللہ کے احکامات اترتے ہیں، اللہ کی طرف سے وحی اترتی ہے، فرشتے اللہ کے احکامات لے کر اترتے ہیں۔ فرشتے اس لیے بھی اترتے ہیں، فرشتے آسمانوں میں رہتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے برکات کا، رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ کہاں سے؟ اللہ کی طرف سے نزول ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ وہ برکتیں اور رحمتیں نازل ہوتی ہیں، نازل ہونے کا مطلب اترتی ہیں۔ اترتی ہیں کہ کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ بلند ہیں تو وہ نیچے اترتی ہیں نا۔ پاکیزہ کلمات اللہ کی طرف چڑھتے ہیں، عمل صالح اس کو مزید بلند کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بلندی میں ہے، سب سے بلند ہیں اللہ تعالیٰ۔ اللہ سے بلند کوئی بھی شے نہیں ہے۔ اللہ اپنی ذات کے اعتبار سے بھی بلند ہے اور اپنی صفات کے اعتبار سے بھی بلند ہے۔ یہ سب لوگ کیا معنی کرتے ہیں؟ یہ سمجھ کہتے ہیں بلندی سے مراد ہے وہ اللہ تعالیٰ شان کے اعتبار سے بلند ہے، باقی اللہ تعالیٰ ہیں ہر جگہ۔ تعویل ہے، بالکل غلط قسم کی تعویل ہے۔ نہ قرآن سے اس کا ثبوت، نہ حدیث سے ثبوت۔ جہمیہ معتزلہ کا یہ عقیدہ ہے، اور تمام صحابہ کرام اس کے مخالف، تابعین اس کے مخالف، تبع تابعین، ہمارے ائمہ کرام اس کے مخالف، سارے ائمہ اس کے مخالف، اس جہمیہ اور معتزلہ کے عقیدے کے۔ اور اپنے آپ کو بڑے بڑے ائمہ کی طرف منسوب کرنے والے، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی وغیرہ کی طرف منسوب کرنے والے، وہ ائمہ کا عقیدہ کیوں نہیں لیتے اس بارے میں؟ صحابہ کا عقیدہ کیوں نہیں لیتے؟ تابعین کا عقیدہ کیوں نہیں لیتے؟ قرآن و سنت کے سینکڑوں دلائل سے مزین عقیدہ کیوں نہیں لیتے؟ اللہ تعالیٰ سب سے بلند ہے۔ سبح اسم ربک الاعلی، اپنے اس رب کے نام کی تسبیح کرو جو سب سے بلند ہے۔ اپنی شان کے اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ سب سے بلند ہے، طاقت کے اعتبار سے بھی، قدرت کے اعتبار سے بھی، حکمت کے اعتبار سے بھی، حلم کے اعتبار سے بھی، ہر چیز کے اعتبار سے، اور اپنی ذات کے اعتبار سے بھی اللہ سب سے بلند ہے۔ الاعلی وهو العلی العظیم، آیت الکرسی اللہ کا تعارف ہے اس کے اندر، وہ قرآن کریم کی سب سے عظیم آیت کریمہ ہے، اور اس آیت کریمہ کا اختتام ہوتا ہے وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔ اللہ کو آسمان و زمین کی حفاظت نہیں تھکاتی، اور اللہ تعالیٰ بہت بلند، العلی علوب سے ہے، بہت بلند، العظیم بہت بڑا۔ ہم اللہ کو بہت بڑا تو مانتے ہیں، اللہ کو بلند نہیں مانتے یہ لوگ، حالانکہ اللہ تو کہتے ہیں اللہ سب سے بلند ہے۔ اللہ اپنا تعارف کرواتے ہیں سورہ رعد میں، عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال، اللہ غیب کا جاننے والا ہے، حاضر کا جاننے والا ہے، بہت بڑا ہے۔ المتعال، المتعال علوب سے ہے، بہت بلند ہے، اپنی ذات کے اعتبار سے بھی، اپنی صفات کے اعتبار سے بھی۔ تو بندہ کہ نہیں جی، نہیں جی، وہ تو شان کے اعتبار سے بلند ہے، ذات کی تو بات نہیں ہو رہی بھائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ تو آسمانوں پر ہیں، یہ کہتے نہیں اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ آسمانوں پر بھی ہیں، زمین پہ بھی ہیں، ہر چیز، ہر جگہ ہیں۔ کیا اللہ اتنے چھوٹے ہیں کہ اللہ ہر جگہ موجود ہو؟ جب ان سے کہا جائے، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ فرمایا اللہ تعالیٰ عرش پر ہیں، تو آگے سے سوالات شروع کر دیتے ہیں، کیا عرش اللہ کو محیط ہے؟ کیا عرش اللہ کی مخلوق نہیں ہے؟ اللہ کی مخلوق کے اوپر اللہ ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہی سوال تو ان پر بھی لوٹتا ہے۔ پہلی بات ہے کہ یہ عقیدے کے بارے میں اور اس قسم کی چیزوں کے بارے میں اس قسم کے سوالات کرنا ٹھیک نہیں ہے، یہ سوالات نہیں ہیں۔ دوسری کلاس میں بات ہو رہی تھی کہ بعض سوال ہوتے ہیں اور بعض سوال انکار ہوتے ہیں، جیسے یہود نے سوالات کی یہ گائے ایسی ہو اور ایسی ہو اور ایسی ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں بعض سوال کفر ہوتے ہیں۔ ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل۔ تم اپنے رسول سے ایسے سوال کرنا چاہتے ہو جیسے موسیٰ علیہ السلام سے اس سے پہلے سوال کیا گیا، جو بدل دے کفر کو ایمان سے، ایمان کو کفر سے بدل دے، تو وہ تو سیدھے رستے سے بھٹک گیا۔ کئی دفعہ ایسے سوالات یہ کفر ایمان کا مسئلہ بن جاتا ہے، یہ سوالات نہیں ہوتے، کئی دفعہ یہ اعتراضات ہوتے ہیں اللہ کے احکامات پر، یہ گویا کہ اللہ کے احکامات کو نہ ماننے والی بات ہوتی ہے۔ اگر یہ اعتراض کرنے والے کرتے ہیں، حالانکہ ائمہ نے تو فرمایا ہے کہ اعتقادی معاملات میں اور غیبی امور میں اس قسم کے سوالات سب سے بڑی بدعت ہیں۔ الاستواء معلوم، امام مالک رحمہ اللہ اور دیگر ائمہ کرام سے ثابت ہے، انہوں نے فرمایا، ان سے سوال ہوا اللہ کے عرش پر مستوی ہونے کے بارے میں، استواء سے کیا مراد ہے؟ تو امام مالک نے فرمایا تھا، مشہور مقولہ ہے الاستواء معلوم، استواء کا معنی تو معلوم ہے، بلند ہونا۔
عربی زبان سب جانتے ہیں اس کا معنی بلند ہونا ہے. والکیف مجہول، لیکن کیسے اللہ بلند ہے، اللہ عرش پہ کیسے ہیں، کھڑے ہیں بیٹھے ہیں، کیا کیفیت ہے، اللہ کو پتہ ہے. اللہ نے جب بتایا نہیں تو ہم کیفیت مجہول ہے اس کی، اور ہم اس کیفیت میں نہیں جائیں گے. والسؤال عنہ بدعہ، اور اس کے بارے میں سوال کرنا. اب کوئی بندہ جو ہے وہ اعتراض کرنے کے لیے، نہ ماننے کے لیے، تعویل کرنے کے لیے سوالات پہ سوالات کرنا شروع کر دے. جب عرش نہیں تھا تو اللہ کہاں تھے؟ اگر عرش اللہ کی مخلوق ہے سب سے بڑی، تو اگر اللہ عرش کے اوپر ہے تو کیا عرش نے اللہ کو گھیرے میں لیا ہوا ہے؟ اور اس قسم کے سوالات، یہ سوالات نہیں اعتراضات ہیں اصل میں. اگر یہ سوال پیدا ہوتا ہے تو پھر اس سے پہلے یہ سوال پیدا ہوتا ہے. آپ کہتے ہیں اللہ ہر جگہ موجود ہے، یعنی اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ہیں، تو دنیا اللہ کی مخلوق نہیں ہے؟ اور کتنی چھوٹی اللہ کی مخلوق ہے. یہ آسمان و زمین سب مل کر کہ اللہ کی کرسی کے سامنے کی کیا حیثیت ہے، حدیث مبارکہ سے پتہ لگتا ہے. اللہ کی کرسی کے سامنے یہ ایک بہت بڑے صحرا کے اندر ایک چھوٹا سا چھلا ہو جس طرح انگلی میں جو پہنا جاتا ہے. یہ آسمان و زمین اتنے بڑے ہیں، لیکن اللہ کی عظمت کے سامنے ان کی یہ، یعنی اللہ کی کرسی کے سامنے یہ ایک چھلے کی طرح ہے. اور اللہ کا عرش اتنا بڑا ہے کہ کرسی اس کے سامنے یہ حیثیت رکھتی ہے. اور اللہ تو عرش کے بھی رب ہیں، اللہ تو عرش سے بھی بڑے ہیں، عرش کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے. رب العرش العظیم، رب العرش الکریم، اس اللہ کو ہم کہہ دیتے ہیں جی اللہ تعالیٰ دنیا میں آپ کے ساتھ، میرے ساتھ، فلاں کے ساتھ، فلاں کے ساتھ. بھی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ، اللہ فرماتے ہیں اللہ ہر انسان کے ساتھ ہے. ساتھ ہونے سے ہم اب یہ مراد لیں ہم اپنی محدود ذہنیت سے کہ جی ہر جگہ ہے اللہ تعالیٰ. اللہ نے تو فرمایا نہیں میں ہر جگہ ہوں، اللہ نے معیت کی بات کی، اللہ نے قرب کی بات کی ہے. اور قرب کے حوالے سے کلاس میں کئی دفعہ بات ہوئی ہے، اللہ اپنی صفات کے اعتبار سے ہمارے ساتھ. دیکھیے سورج بہت بڑا ہے ہماری زمین سے، بہت بڑا ہے، آپ سب کو پتہ ہے. ہم کہتے ہیں کہ جی ہم چلے سورج ہمارے ساتھ تھا. کیا مطلب ہوتا ہے سورج ہمارے ساتھ تھا؟ اتنا بڑا ہے وہ، زمین تو اس کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی. اور ہم کتنے چھوٹے ہیں زمین کے اندر، ہماری کیا حیثیت ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ ہم، صرف سمجھانے کے لیے میں نے بات کی ہے یہ، تو معیت سے یہ مراد لینا نہیں وہ آپ کے ساتھ بھی ہے، میرے ساتھ بھی ہے، وہ بلکہ وہ تو ہمارے اندر، ہمارے دلوں کے اندر کہیں موجود ہے اپنی ذات کے اعتبار سے. تو یہ تو قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہوتا، یہ تو کتاب و سنت کے صریح خلاف ہے. ہاں اللہ اپنی صفات کے اعتبار سے، دیکھنے کے اعتبار سے، سننے کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، احاطہ کرنے کے اعتبار سے، پکڑ کرنے کے اعتبار سے، نعمتیں کرنے کے اعتبار سے، رزق دینے کے اعتبار سے ہمارے ساتھ ہے، ہر ایک کے ساتھ. باقی اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے اللہ عرش پہ مستوی ہیں، جیسے سینکڑوں دلائل ہیں اس بات کے. اللہ تعالیٰ آسمانوں پہ ہیں. آمین تم من فی السماء، اللہ کہتے ہیں، اللہ اپنا تعارف کرواتے ہیں میں آسمانوں والا ہوں. آسمانوں والا، کیا تم اس ذات سے بے خوف ہو گئے ہو جو آسمانوں میں ہے؟ آسمانوں میں ہے سے مراد ہے آسمانوں سے بھی اوپر ہیں اللہ تعالیٰ. اللہ زمین میں نہیں ہے. اپنی ذات کے اعتبار سے، اپنی صفات کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ تو ہماری شارق سے بھی زیادہ نزدیک ہے. دنیا کی کوئی چیز اتنی قریب نہیں ہو سکتی جتنے قریب اللہ تعالیٰ ہیں. تو اللہ تعالیٰ وہ آسمانوں پر ہیں، آسمانوں سے اوپر، سب سے اوپر عرش ہے. وہ عرش سے بھی اوپر اللہ تعالیٰ ہیں. قرآن میں 7 دفعہ اللہ نے بات فرمائی ہے اللہ عرش پہ مستوی ہے، جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے. الرحمن علی العرش استوى. اور یہ بات اتنی فطرت ہے کہ مسلمان تو مسلمان، کفار بھی اس بات کو سمجھتے ہیں، یہ فطری بات ہے. آپ کبھی دیکھیں کہ عام طور پر ہندو لوگ اور اس اوپر والا کہتے ہیں اللہ کو. فرعون کہتا تھا کہ اے حامان ایک بہت بڑا محل بناؤ بہت اونچا، میں آسمان کو پھڑول کر اور آسمان کو کھول کر، آسمان کے دروازے کھول کر میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ موسیٰ کا رب کدھر ہے. یعنی فرعون کو بھی پتا تھا کہ اگر موسیٰ کا رب اگر ہے تو وہ آسمانوں میں، یعنی بلندی میں ہے. یا حامان ابن لی صرحا لعلی ابلغ الاسباب اسباب السماوات فاطلع الى الہ موسیٰ. فرعون کو پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ، حضرت موسیٰ نے جو دعوت پیش کی تھی کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں نہیں ہے اپنی ذات کے اعتبار سے، اللہ تعالیٰ بلند ہے. اس نے کہا اتنا اونچا محل بناؤ، آسمان میں دروازے بن جائیں اور ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کدھر ہیں. اللہ تعالیٰ تو نہیں ہے. اس کو بھی پتا تھا اللہ تعالیٰ آسمانوں میں.
ایک چونٹی حضرت سلیمان علیہ السلام نکلے دعا کرنے کے لیے بارش کی، تو ایک چونٹی کو دیکھا، وہ چونٹی جو ہے وہ پیٹھ زمین سے لگائے ہوئے اپنے ٹانگے اوپر بلند کیے ہوئے اللہ سے بارش کی دعا کری تھی، تو کہنے لگے اپنے امت سے، اپنے لوگوں سے کہ واپس پلٹاؤ، اللہ نے اس چونٹی کی دعا کی برکت سے ہمیں بارش دے دینی ہے۔ اس نے ٹانگیں بلند کی ہوئی تھی آسمانوں کی طرف۔ کوئی انسان دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے ہاتھ بلند کر دیتا ہے، نہ دائیں ہاتھ کرتا ہے، نہ بائیں ہاتھ کرتا ہے، نہ کہیں اور کرتا ہے، وہ سب کو پتا ہے اللہ تعالیٰ، یہ فطر ہماری فطرت میں ہے۔ کسی جانور کو آپ ظلم کریں، کسی جانور کو تنگ کریں، جانور آسمان کی طرف دیکھتا ہے، ایسی فطری چیز ہے، اور اس کے بارے میں جو ہے وہ الٹے سیدھے تعویلیں پیش کر کے، باقی اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے اپنی صفات کے اعتبار سے، سننے اور دیکھنے کے اعتبار سے اللہ ہمارے قریب ہیں، شاہرخ سے بھی زیادہ قریب ہیں اپنی صفات کے اعتبار سے۔ باقی اللہ تعالیٰ عرش پہ مستوی ہیں جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے۔ یہ مطلب ہے الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، پاکیزہ کلمات اللہ کی طرف چڑھتے ہیں۔ عقیدے کا مسئلہ ثابت ہوا، اور عقیدے کا مسئلہ دوسرا ثابت ہوا، جیسے میں نے ذکر کیا کہ ایمان عمل صالح کے بغیر قابل قبول نہیں، یہ بھی عقیدے کا مسئلہ ہے۔ صرف زبان سے کہہ دیں، زبان سے کہنا کافی نہیں ہے۔ الایمان قول و عمل، امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں 1000 سے زیادہ اساتذہ کرام سے میں نے علم حاصل کیا، حدیث سنی، حدیث سیکھی، انہوں نے کہا کہ میرے سارے کے سارے اساتذہ اس بات کے قائل تھے الایمان قول و عمل، ان میں سے کوئی ایک بھی اس بات کا قائل نہیں تھا کہ عمل ایمان کے اندر شامل نہیں ہے۔ یزید و ینقص، یہ زیادہ بھی ہوتا ہے، کم بھی ہوتا ہے۔ بہرحال والذین یمکرون السیئات لہم عذاب شدید، اللہ فرماتے ہیں جو لوگ مکر کرتے ہیں برائیوں کا، برائیوں کو اللہ نے مکر فرمایا ہے، جو لوگ مکر کرتے ہیں برائیوں کا، جو لوگ برائیاں کرتے ہیں اور برائی کرنے کے لیے سازشیں کرتے ہیں، الٹی سیدھی تدبیریں کرتے ہیں، لہم، دین اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، لہم عذاب شدید، ان کے لیے دردناک بہت سخت عذاب ہے۔ وَمَكْرُ أُولَئِكَ هُوَ يَبُورُ، اور ان کا مکر وہ ختم ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا، کوئی کام نہ آئے گا، ان کو کوئی فائدہ نہیں دے گا، کیونکہ وہ مکر اللہ کے خلاف، اللہ کے دین کے خلاف، اللہ کے نبی، اللہ کے ولی، مسلمانوں کے خلاف۔ اور جب وہ کوئی چیز اللہ کے خلاف، اللہ کے دین کے خلاف ہے، تو وہ چیز کیسے کامیاب ہو سکتی ہے؟ وہ کامیاب نہیں ہو سکتی۔ کب کامیاب نہیں ہوتی؟ جب مسلمان اسلام پر صحیح طریقے سے عمل پیرا ہوں۔ باقی اگر مسلمان ہی اسلام پر صحیح طریقے سے عمل پیرا نہ ہوں، تو مسلمانوں کے عملی کوتاہی کی وجہ سے مسلمان کئی دفعہ کفار کی سازشوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ورنہ اگر مسلمان اپنے ایمان میں مضبوط ہیں، اللہ کے دین پر عمل کر رہے ہیں، تو پوری دنیا مل جائے، وہ مسلمانوں کو سازشوں کا شکار نہیں کر سکتے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی غالب ہوگے اگر تم مومن ہو تو، ایمان کی شرط ہے۔ مسلمان کو جب نقصان ہوتا ہے اپنی عملی کوتاہی کی وجہ سے نقصان ہوتا ہے، ورنہ تو اصل میں مسلمانوں سے ٹکر لینا تو در حقیقت مسلمان اللہ کی بات کرتے ہیں، اللہ سے ٹکر لینا ہے، اور اللہ سے کون ٹکر لے سکتا؟ کوئی ٹکر نہیں لے سکتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہودیوں کو ذکر کرتے ہیں، عیسائیوں کا ذکر کرتے ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں ببانگ دہل اعلان فرماتے ہیں لن یضرکم الا اذی، یہ تمہیں نقصان نہیں دے سکتے، بہت تھوڑی سی تکلیف پہنچا دیں کبھی آزمائش کے لیے وقتی، تمہیں نقصان نہیں دے سکتے۔ ایک اور جگہ اللہ فرماتے ہیں وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، اگر تم صبر کرو، اللہ سے ڈرتے رہو، ان کی چالیں تمہیں کوئی نقصان نہیں دینے والی۔ تو مسلمان کو جب نقصان ہوتا ہے تو وہ اس کے اپنی عملی کوتاہی، دین سے دوری کی وجہ سے اس کو نقصان ہوتا ہے۔ ان کا مکر یہ تباہ ہو جائے گا، ہلاک ہو جائے گا، ان کا مکر کو، تو فرمایا وَمَكْرُ أُولَئِكَ هُوَ يَبُورُ، ان لوگوں کا مکر وہ ہلاک ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا، رائے کہاں جائے گا۔ وَاللَّهُ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِّن نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا، اور اللہ نے پیدا کیا تمہیں مٹی سے، پھر نطفہ سے، پھر تمہیں جوڑے بنایا۔ اللہ تعالیٰ اپنے احسانات بیان فرما رہے ہیں، اور اپنی قدرتیں اور اپنی عظمتیں بیان فرما رہے ہیں سورہ فاطر کے اندر۔ اللہ اپنی عظمت، اپنی شان بیان فرما رہے ہیں۔ سورہ فاطر کے موضوعات میں سے ایک بڑا موضوع اللہ کی شان یہ ہے
اور اللہ کا ہم پر احسان یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہم اللہ کی مخلوق ہیں، اور اللہ نے ہمیں کیسے پیدا کیا ہے؟ مٹی سے پیدا کیا ہے، پھر نطفے سے پیدا کیا۔ کیا مطلب مٹی سے پیدا کیا پھر نطفے سے پیدا کیا؟ حضرت آدم علیہ السلام کی بات پہلے کا ذکر کیا آدم نا۔ علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا اور آگے سلسلہ پھر نطفے سے چلا۔ یا پھر تو مطلب کہہ سکتا ہے یہاں تو واللہ خلقکم من تراب، کہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا، یعنی سب انسانوں کو، یعنی سب انسانوں کی پیدائش میں مٹی شامل ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ آدم مراد ہیں تو وہ تو آدم مٹی سے پیدا ہوئے، پھر آگے سلسلہ وہ پھر میاں بیوی سے چلا، سیدنا آدم اور اماں حوا سے، اور پھر آج تک وہ سلسلہ جاری ساری ہے۔ وہ پیدا اللہ کرتے ہیں، لیکن اللہ نے دنیا میں ظاہری سا سبب میاں بیوی کو بنایا ہوا ہے، اور سب سے پہلے حضرت آدم اور اماں حوا۔ تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہاں تو اللہ تعالیٰ سب انسانوں کی بات کر رہے ہیں، یہاں تو آدم حوا کی بات نہیں کر رہے۔ تو سب انسان آدم حوا کی اولاد ہے نا۔ جب آدم اور حوا کی اولاد ہیں، جب وہ مٹی سے تھے تو ہم بھی مٹی سے تھے اپنے اصل کے اعتبار سے، اور پھر نطفے سے آگے سارا سلسلہ چل رہا ہے شادی بیاہ کے ذریعے، یا ہر انسان کی پیدائش میں مٹی موجود ہے۔ ایک تو اس اعتبار سے مٹی موجود ہے کہ آدم علیہ السلام مٹی سے تھے اور اصل کے اعتبار سے مٹی موجود ہے، ویسے بھی ہر انسان کی پیدائش میں مٹی موجود ہے نطفے سے پہلے۔ کیسے کہ مٹی سے نطفہ اور گوشت پوست اور ہر چیز کی بنیاد مٹی ہے، کہ نطفہ بھی اس کی بنیاد بھی مٹی ہے، صرف آدم علیہ السلام میں نہیں، ہم میں، صرف اصل کے اعتبار سے نہیں، ابھی بھی۔ کیسے؟ وہ ایسے کہ دیکھیے ہمارا جسم میں ہم دو چیزوں کا مرکب ہے، ایک جسم اور ایک روح۔ روح اللہ کی طرف سے پھونکی جاتی ہے، اور جو جسم ہے وہ مٹی سے اللہ نے بنایا ہے، حضرت آدم علیہ السلام کو پتلا بنایا، اللہ نے اس میں روح پھونکی۔ ہمارے جسم بھی مٹی سے ہیں، اور مٹی کے اوپر ہی ان کا گزر بسر ہے۔ جسم کا گزر بسر مٹی پر ہے چونکہ یہ مٹی سے بنے ہیں، اور روح چونکہ اللہ کی طرف سے فرشتہ اللہ کے حکم سے روح پھونکتا ہے اور اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، تو روح کی نمو، نشو و نما، روح کی وہ اللہ کی طرف سے ہی ہے، وہ ذکر سے ہے اور وہ قرآن سے ہے اور وہ وحی سے ہے، اور وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا۔ تو روح ترقی پاتی ہے وحی سے اور قرآن سے، اور اطمینان قلب، روح کا اطمینان وہ وحی سے ہوتا ہے، اللہ کے ذکر سے ہوتا ہے۔ الذین آمنوا تطمئن قلوبهم بذکر اللہ لا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اور جسم کی نشو و نما وہ مٹی سے ہوتی ہے، اور مٹی سے نکلنے والی چیزوں سے ہوتی ہے۔ ہماری خوراک جو جسم کی خوراک ہے، ایک ہماری روح کی خوراک ہے، اور ہمیں ان دونوں کو الگ سمجھنا چاہیے۔ ہم اپنے جسم کی صحت اور جسم کی نشو و نما کے لیے ہم لگے رہتے ہیں، اور ہم اس کے لیے کھاتے پیتے ہیں، اور ہماری دنیا کے سارے انتظامات اور ساری عیاشی اور یہ ساری ہمارے جسم کے لیے۔ روح کے لیے کون اتنی محنت کرتا ہے، اور روح کے لیے کون اتنا دھیان کرتا ہے؟ کیا ہم نے روح کو صحت مند نہیں رکھنا؟ کئی لوگ ہیں جسمانی اعتبار سے بہت طاقتور ہوتے ہیں، ان کی روح بیمار ہوتی ہے، کئی لوگوں کی روح مری ہوئی ہوتی ہے۔ آپ سمجھیے کس کی؟ جو کافر ہے، جو ذکر نہیں کرتا، جو اللہ کے احکامات پر عمل نہیں کرتا، اور اللہ اس کو کافر کہتے ہیں، اللہ اس کو میت کہتے ہیں، مردہ کہتے ہیں روح کے اعتبار سے۔ او من کان میتا فاحییناہ، کیا جو شخص مردہ تھا ہم نے اسے زندہ کر دیا، وجعلنا له نورا، اور ہم نے اس کے لیے نور بنایا، یمشی بہ فی الناس، وہ اس نور کی روشنی میں لوگوں میں چلتا ہے۔ کمن مثلہ فی الظلمات، کیا اس کی مثال اس شخص کی ہو سکتی ہے جو اندھیروں میں ہے؟ لیس بخارج منہا، وہ ان اندھیروں سے نکل ہی نہیں سکتا۔ یہ کون مردہ تھا؟ کسے اللہ نے زندہ کیا، اور کسے اللہ نے نور عطا کیا کہ وہ اس نور کی روشنی میں چلتا ہے؟ اور پھر اللہ فرماتے ہیں کیا یہ اس شخص کے برابر ہو سکتا ہے جو اندھیروں میں ہے اور اندھیروں سے نکل ہی نہیں سکتا؟ یہ کس کی مثال ہے؟ یہ مسلمان اور کافر کی مثال ہے۔ ایک شخص مردہ تھا، اللہ نے زندہ کر دیا، اللہ سے دور تھا، اللہ نے اپنے قریب کر لیا، وہ دیندار ہو گیا، وہ نیکیاں کرنے والا ہو گیا، تو یہ روحانی طور پہ وہ تو
ایک شخص ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے، جیتا جاگتا ہے، اس کے چلتا پھرتا ہے، اس کی آنکھیں ہیں، اس کے کان ہیں، لیکن وہ اس کے اندر روح مری ہوئی ہے، کانوں سے قرآن نہیں سن رہا، اللہ کا ذکر نہیں سن رہا، نصیحت کی بات نہیں سن رہا، آنکھوں سے اللہ کی نشانیوں کو دیکھ نہیں رہا، دل سے اللہ کی نشانیوں پہ غور نہیں کر رہا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تیرے کان تو ظاہراً ہیں لیکن تو بہرا ہے، تیری آنکھیں تو ہیں ظاہراً لیکن تو اندھا ہے، تیری زبان تو ہے لیکن تو زبان سے حق بات ادا ہی نہیں کرتا، لا الہ الا اللہ پڑھتا ہی نہیں، قرآن پڑھتا ہی نہیں، اللہ کا ذکر کرتا ہی نہیں، تو گونگا ہے، صم بکم عمی فہم لا یرجعون، یہ بہرے ہیں، یہ گونگے ہیں، یہ اندھے ہیں، یہ لوٹتے نہیں ہیں اللہ کی طرف روحانی طور پہ. تو ہمارے جسم کی ہر چیز وہ نشو و نما اس کی ہوتی ہے مٹی سے. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اسی مٹی سے ہم نے تمہیں پیدا کی ہے، اسی مٹی میں ہم تمہیں دوبارہ لٹا دیں گے اور اسی مٹی سے ہم تمہیں دوبارہ پیدا کریں گے. منہا خلق، تو مٹی سے، ہر انسان بھی مٹی سے پیدا ہوا ہے، جسم اس کا، جس نطفے سے وہ انسان آپ سمجھیے پیدا ہوا، وہ نطفہ اس کے ماں باپ میں کیسے پروان چڑھا، اس کے ماں باپ کے اندر گوشت پوست کیسے بنا، ان کے ماں باپ کا جسم اللہ کے فضل سے مٹی کی بدولت، ہر چیز مٹی سے، جسم کی غذا مٹی ہے. پھل اور سبزیاں اور اناج سارا کا سارا وہ مٹی سے نکلتا ہے، اور گوشت وغیرہ تو اس گوشت کی بنیاد بھی مٹی ہے. کہ جانوروں کا گوشت ہم کھاتے ہیں، وہ جانور مٹی سے چلتے ہیں اور وہ درخت کو پتے کھاتے ہیں اور اس قسم کی چیزیں، ہر چیز جو ہم کھاتے ہیں اس کے اندر کسی نہ کسی طرح مٹی کا عنصر موجود ہے. ہمیں سمجھ آئی یا نہ سمجھ آئے، کوئی بندہ کہ مچھلی ہم کھاتے ہیں، مچھلی کے اندر مٹی کہاں سے ہے، بہت سی باتیں ہم نہیں سمجھ پاتے. جو بھی چیز ہم کھاتے ہیں جسمانی خوراک کے طور پہ اس کے اندر کسی نہ کسی طرح مٹی کا اثر موجود ہے. تو ہماری تخلیق کے اندر بھی مٹی شامل ہے. مٹی سے اللہ نے ہمیں پیدا کیا اور نطفہ سے. اصل میں یہ مرحلے ہیں، مٹی، پھر نطفہ، اور پھر نطفہ سے آگے علقہ، مضغہ، دیگر مرحلے. وہاں اللہ نے وہ کیا مٹی سے، پھر نطفہ سے، ثم جعلکم ازواجا، پھر اس نے بنایا تمہیں جوڑے بنایا، اور ان جوڑوں سے مزید آگے اللہ کی مخلوق پھیلتی ہے. اور یہ جوڑے پیدا نہیں کرتے، وہ اللہ پیدا کرتے ہیں. افرأیتم ما تمنون اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، تمہارا کیا خیال ہے جو تم منی ڈالتے ہو، کیا انتم تخلقونہ، کیا تم پیدا کرتے ہو، ام نحن الخالقون، یا ہم پیدا کرتے ہیں. تو یہ سب اللہ کی قدرت ہے اور اللہ کی شان. وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه، اور نہیں حاملہ ہوتی کوئی بھی مادہ، کوئی بھی مؤنث، ولا تضع، اور نہ وہ جنتی ہے، نہ وہ وضع حمل کرتی ہے، الا بعلم، مگر اللہ کے علم سے، اللہ کے حکم سے بھی اور اللہ کے علم سے بھی. اللہ کو ہر چیز کا علم ہے، کون حاملہ ہوئی اور کیسے حاملہ ہوئی اور وہ کتنی دیر کا حمل ہوگا، اور وہ عام روٹین کے مطابق ہوگا کہ روٹین سے کم ہوگا یا روٹین سے زیادہ ہوگا. اللہ یعلم ما تحمل كل انثى وما تغیض الارحام وما تزداد. سورہ رعد میں اللہ فرماتے ہیں اللہ جانتے ہیں جو ہر مؤنث اٹھاتی ہے، وما تغیض الارحام وما تزداد، جو کم ہوتے ہیں رحم اور جو رحم بڑھ جاتے ہیں وہ بھی اللہ جانتے ہیں. کم ہوتے ہیں اور بڑھ جاتے ہیں سے مراد کیا ہے؟ یہ جو مدت کم و بیش ہو جاتی ہے. یہ ہر چیز اللہ کے حکم سے ہوتی ہے اور اللہ کے علم میں ہے، اور اللہ کے علم میں آج نہیں ہے جب یہ ہو رہا ہے، اللہ کے علم میں یہ ازل سے ہے. لوح محفوظ میں اللہ نے لکھوایا ہے زمین و آسمان کی پیدائش سے بھی 50,000 سال پہلے. تو اللہ اتنی قدرت والے ہیں، یہ ہر چیز پہلے سے اللہ کے علم میں ہے. وما يعمر من معمر، اور نہیں عمر دیا جاتا کوئی بھی بہت معمر شخص، بہت عمر والا شخص. ولا ينقص من عمره، اور نہیں کمی کی جاتی کسی کی عمر سے، الا فی کتاب، مگر وہ بھی کتاب میں ہے. یعنی اللہ کو صرف علم ہی نہیں ہے اس کا، اللہ اس کا فیصلہ ہی نہیں کرتے صرف،
اللہ کو اس کا صرف علم ہی نہیں ہے، بلکہ وہ تو اللہ نے لوح محفوظ میں لکھوایا ہوا ہے زمین و آسمان کو بھی پیدا کرنے سے کتنا عرصہ پہلے، اور لوح محفوظ میں لکھوانے سے اللہ کو پتہ نہیں لگا، اللہ کو تو ازل سے پتہ ہے۔ یہ ہے اللہ کا علم اور اللہ کی قدرت اور اللہ کا جلال۔ اور دیکھیے کتنے بدبخت لوگ ہیں جو اس اللہ کے علم میں غیر اللہ کو شریک کر دیتے ہیں۔ یہ علم کسی مخلوق کے پاس ہو سکتا ہے؟ کبھی تصور نہیں کر سکتا یہ ہو سکتا ہے کسی مخلوق کے پاس؟ اللہ کو صرف جی جی مس عتیقہ، آپ کے ساتھ ان ذالک علی اللہ یسیر۔ اب جب ہم اس قسم کی باتیں پڑھتے ہیں اللہ کے بارے میں تو ہمارا یعنی ہمیں سمجھ نہیں آتی، ہمارا دماغ اتنا کمزور ہے اور اتنا ناقص ہے کہ ہم ان چیزوں کو صحیح طریقے سے ہم سوچ سوچ کے پاگل ہو جاتے ہیں کہ اللہ کی اتنی عظمت، اللہ کی اتنی شان، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارے دماغ میں آتا ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ان ذالک علی اللہ یسیر، اللہ کے لیے کوئی مشکل ہی نہیں ہے، یہ بہت آسان ہے اللہ کے لیے۔ ہمیں جو چیز جتنی مشکل لگتی ہے اللہ کے لیے وہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ دنیا میں جتنی مخلوقات ہیں، ہر مخلوق کب کیا کرے گی، اور پتے جتنے گرتے ہیں دنیا میں، اس وقت پتے جتنے گر رہے ہیں اللہ کو ایک ایک پتے کے گرنے کا پتہ ہے اس وقت، اور 2 لمحے بعد، اور 10 منٹ بعد، اور 5 گھنٹوں بعد، اور کل، اور پھر 10 سال بعد، اور 50 سال بعد، اگر آگے مزید ہزاروں سال ہیں، اور پیچھے مزید ہزاروں سال، ہر لمحے کیا ہو رہا ہے اللہ کو صرف اس کا اس وقت پتہ نہیں ہوتا ہے، پہلے سے پتہ ہوتا ہے، صرف پتہ نہیں ہوتا، اللہ نے لکھا بھی ہوتا ہے، اور ازل سے پتہ ہے اللہ کو، اور یہ اللہ پہ بہت آسان ہے۔ یہ اتنا زبردست عقیدہ ہے، اگر ہم یہ عقیدہ صحیح طریقے سے رکھیں، آپ کو بتاؤں دنیا کی کوئی مشکل، دنیا کی کوئی مصیبت ہمارے لیے مصیبت نہ رہے، اگر جو اللہ تعالیٰ ہمیں عقیدہ سکھانا چاہتے ہیں اپنے بارے میں، اگر ہمارا اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ ہو جائے تو میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں دنیا کی کوئی مشکل مصیبت کسی انسان کو مصیبت رہتی نہیں ہے۔ دیکھیے ہم پہ مصیبت آتی ہے، ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھ پہ مصیبت آنی تھی، اگر ہمارا یہ عقیدہ ہو کہ یہ مصیبت، یہ اللہ کو صرف اس کا علم نہیں ہے کہ اللہ نے اس کا فیصلہ کیا ہے، یہ اللہ کے حکم سے ہے سب سے پہلے، پھر اللہ کو اس کا علم ہے، اور اللہ کو اس کا علم آج نہیں ہے، اللہ کو اس کا علم آج سے 10 سال پہلے نہیں، میری پیدائش سے نہیں، اللہ کو اس کا علم زمین و آسمان کی بھی پیدائش سے، اللہ کو تو ازل سے اس کا علم ہے، اللہ نے زمین و آسمان کی پیدائش سے بھی کتنے ہزار سال پہلے لوح محفوظ میں لکھوا دیا تھا۔ تو جب انسان یہ سوچتا ہے پھر انسان کہتا ہے اچھا اللہ کے یہ حکم ہے اور اللہ کا یہ علم ہے تو میرا اللہ تو اتنا رحیم و کریم ہے، میرے بارے میں غلط فیصلہ کیسے کر سکتا ہے؟ جب انسان یہ سوچتا ہے تو انسان کے لیے مصیبت نہیں رہتی، انسان سمجھتا ہے کہ اللہ نے جب یہ چیز اتنے عرصے سے میرے لیے طے کر رکھی، کوئی حکمت ہوگی اس میں، کوئی اس میں خیر ہوگی، اور یہی معاملہ کسی خیر کا ہے۔ میں ذکر کر رہا تھا کہ اگر ہم یہ عقیدہ رکھ لیں کہ ہر چیز پہلے سے اللہ کے علم میں ہے تو ہماری ہر مصیبت ہمارے لیے آسان ہو جائے گی، اس پر یعنی ہمیں اس کو قبول کرنا اور اس پر اور صبر کرنا آسان ہو جائے گا، اور ہر نعمت، جس نعمت کی وجہ سے ہم تکبر میں کئی دفعہ مبتلا ہو جاتے ہیں، فخر اور غرور میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ہم کبھی کسی نعمت میں فخر اور غرور میں مبتلا نہیں ہوں گے، جب ہمیں پتہ ہوگا کہ یہ نعمت تو اللہ نے ازل سے میرے لیے لکھ رکھی ہے، تو یہ اللہ کی مرہون منت ہے، اور یہ میرا کمال نہیں ہے۔ سارا مسئلہ کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ یہ تو میری ہاتھوں کی کمائی ہے، یہ تو میری وجہ سے ہے، میری صلاحیت کی وجہ سے۔ قارون نے جو کہا تھا یہ کہ تیری صلاحیت سے، اللہ نے تو کب سے لکھا ہوا ہے، صرف لکھا نہیں ہے، اس کے اندر اللہ کا عمل دخل ہے، اللہ کے فیصلے ہیں، اور اللہ کی پوری کار فرمائی ہے اس کے اندر۔ انسان اللہ کے مرہون منت، اللہ کی تخلیق انسان نہ ہوتا تو یہ چیز کیسے ہوتی؟ انسان کی ساری صلاحیتیں اللہ کی وجہ سے ہیں۔ تو کوئی نعمت ہے تو اللہ کی طرف سے، کوئی مصیبت ہمیں جو لگتی ہے ہم اس کو مصیبت سمجھتے ہیں، ہمیں نہیں پتا ہمارے لیے وہ کتنی فائدہ مند ہے۔ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، شاید کہ تم ایک چیز کو ناپسند کرو تمہارے لیے خیر ہو۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، شاید کہ تم ایک چیز کو پسند کرو اور تمہارے لیے بری ہو۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ جانتے تم نہیں جانتے۔
تو یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے اور ہمیں ہر وقت یاد ہونا چاہیے، اور یہ چیز اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه، اور اللہ کی عظمتوں میں سے کیا ہے، بڑی بڑی اللہ کی قدرتیں اور عظمتیں، نہیں برابر دو سمندر، دو سمندر برابر نہیں ہیں۔ هذا عذب فرات سائغ شرابه، یہ میٹھا ہے، فرات پیاس بجھانے والا ہے، سائغ شرابه آسان ہے اس کا پینا، وهذا ملح اجاج، اور یہ نمکیلا ہے، اجاج کھاری۔ دو سمندر ہیں، یعنی ایک سمندر اور ایک دریا۔ جب سمندر اور دریا ملتے ہیں تو دریا کا پانی پینے کے قابل ہوتا ہے، میٹھا ہوتا ہے، پیاس بجھاتا ہے، کو آسانی سے پیا جاتا ہے، اور وہ انسان استعمال کرتا ہے، اور انسان کے لیے زندگی ہے۔ اور سمندر کا پانی پینے کے قابل نہیں ہوتا، وہ نمکیلا ہوتا ہے، نمک والا ہوتا ہے، اور وہ کھاری ہوتا ہے، وہ پیاس نہیں بجھاتا، اور وہ انسان اس کو پی نہیں سکتا۔ تو یہ دو قسم کے پانی ہیں، یہ دو قسم کے پانی مل بھی جاتے ہیں آپ اس میں، اور مل جاتے ہیں، اور ملنے کے بعد ان میں اندیکھی سی ایک آڑ بھی رہتی ہے۔ لمبا عرصہ یہ پیرلل چلتے رہتے ہیں آپ اس میں، کبھی دائیں بائیں چلتے رہتے ہیں، کبھی اوپر نیچے، لہروں کی مختلف صورتیں ہیں، تو بڑی تحقیقات سائنسدانوں نے کی ہیں۔ کئی جگہ پر دو سمندر مل جاتے ہیں آپس میں، ان کا پانی کا رنگ فرق ہوتا ہے، کتنا لمبا میلوں تک وہ دونوں سمندر وہ ایسے پیرلل ساتھ چلتے رہتے ہیں، لگتا ہے جیسے درمیان میں کوئی اندیکھی سی دیوار ہے۔ تو بہرحال یہاں سمندر اور دریا کی بات ہو رہی ہے، دو قسم کے پانی ہیں۔ وَمِن كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا، اور دونوں برابر نہیں ہیں۔ وَمِن كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا، ہر ایک سے تم کھاتے ہو تازہ گوشت۔ مچھلی سمندر میں بھی ہوتی، دریا میں بھی ہوتی۔ وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا، اور تم نکالتے ہو زیور جس کو تم پہنتے ہو، دونوں سے زیور بھی نکلتا ہے، موتی اور وغیرہ وغیرہ۔ وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ، اور تو دیکھتا ہے کشتی کو اس میں مواخرہ چیرتی ہوئی، مواخرہ میم خا را سے ہے، اس کا مطلب چیرنا ہوتا ہے، یعنی گویا کہ سمندر کے سینے کو چیرتی ہوئی کشتی، جہاز وہ چلتا ہے، اور یہ اللہ کی بہت بڑی قدرت ہے۔ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، تاکہ تم تلاش کرو اللہ کا فضل، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ کشتی اللہ کی کتنی بڑی قدرت ہے، سمندر کے اندر اس کا چلنا اللہ کے حکم سے چلتی ہے، انسان کا کوئی کمال نہیں ہے۔ انسان سمجھتا ہے میں نے کشتی بنائی، میں نے اس کے انجن لگایا، میں نے اس میں موٹر لگائی، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا۔ یہ اللہ کے حکم سے چلتی ہے، اگر اللہ کا حکم نہ ہو تو یہ انسان جتنی مرضی کوشش کر لے، کشتی نہیں چل سکتی۔ یہ سمندر کا نظام اور کشتی سمندر کے اوپر تیرنا، یہ اللہ کے حکم سے کشتی تیرتی ہے۔ سوئی تو ڈوب جاتی ہے اور کشتی تیرتی ہے، یہ کشتی کیوں تیر رہی ہے، کبھی ہم اس میں غور کریں۔ اور پھر کشتی جو ہے وہ ایسے، ہم نے انسان خود اللہ کی مخلوق ہے، انسان کی صلاحیتیں اللہ کی مرہون منت ہے، کہ اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں سے اگر انسان کشتی بنا لے پھر بھی کشتی نہیں چل سکتی، پھر بھی اللہ کے حکم سے چلتی ہے۔ اگر ہواؤں کو اللہ بند کر دے، وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اللہ کی نشانیوں میں سے بڑی بڑی کشتیاں سمندر میں پہاڑوں کی طرح۔ إِن يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ، اگر اللہ چاہے تو اللہ ہوا بند کر دے تو وہ سمندر کی پشت پر کھڑی کی کھڑی رہ جائیں۔ ان کشتیوں کے چلنے میں ہواؤں کا اور ان چیزوں کا بھی بڑا عمل دخل ہے، ان چیزوں کے عمل دخل سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ یہ نہیں کہا جا سکتا نہیں وہ پرانے دور میں بادبانی کشتیاں ہوتی تھیں، ان میں تو ہواؤں کا بڑا عمل دخل ہوتا تھا، آج وہ عمل دخل نہیں ہے، وہ ختم ہو گیا ہے، آج یہ چیزیں آ گئی ہیں، وہ چیزیں آ گئی ہیں، آج بھی ہواؤں کا بڑا عمل دخل ہے۔ ہواؤں کی، طوفانوں کی وجہ سے یہ ڈوب جاتی ہیں سمندر کے اندر، تباہی آ جاتی ہے، طوفان آ جاتا ہے، طغیانی آ جاتی ہے۔ ایک ایک چیز اللہ کے حکم سے چل رہی ہے۔ ہوائی جہاز اگر انسان نے بنا لی اللہ کے حکم سے فضاؤں میں،
تیر رہے ہیں، فضاؤں میں چل رہے ہیں، پرندے اللہ کے حکم سے اڑ رہے ہیں، ہر چیز اللہ کے حکم سے ہو رہی ہے. تو اللہ انہی چیزوں کی طرف توجہ دلانا چاہتے ہیں. ہر چیز کے پیچھے اللہ کی قدرت ہے اور اللہ کی شان ہے اور اللہ کا انعام ہے. اور تو دیکھتا ہے کشتی کو اس میں چیرتے ہوئے، وہ سمندر کو چیرتے ہوئے جا رہی ہے. اور یہ کشتی کیوں ہے؟ تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو. اس کشتی کی وجہ سے انسان تجارت کرتا ہے، اور تجارت کا بہت بڑا حصہ وہ سمندر کے ذریعے ہوتا ہے. آج بھی، پرانے زمانے میں بھی، آج بھی خشکی کے ذریعے تو بہت کم تجارت ہوتی ہے، اور ہوائی فضائی راستے سے تو اس سے بھی کم تجارت ہوتی ہے، بہت مہنگی پڑ جاتی ہے. تو سب سے بڑی تجارت سمندر کے ذریعے ہوتی ہے. تو اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کے فضل، تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو، تم تجارت کرو، امپورٹ ایکسپورٹ کرو. تو اس کے لیے اللہ نے تمہارے لیے انعام کے طور پہ کشتیاں بنائی ہیں اور یہ سارا چیزیں تمہارے لیے مسخر کی ہیں. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تم تاکہ شکر ادا کرو اللہ کی نعمتوں کا. اللہ نے تم پر ساری نعمتیں کی ہیں. انسان اس کو اپنی کارگزاری اور اپنی قدرت اور اپنی شان نہ سمجھے، فخر اور تکبر نہ کرے اپنے آپ پر اللہ کو چھوڑ کر. اب کئی لوگ اتنے متکبر ہو گئے، اللہ معاف کرے، کہتے ہیں اللہ ہے ہی نہیں، اللہ کی ضرورت ہی نہیں ہے، ایتھیسٹ ہو گئے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں ہر چیز اللہ کی وجہ سے ہے، تو اللہ کا تم شکر ادا کرو. ایک مسلمان کا یہی عقیدہ ہے. یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، وہ داخل کرتا ہے رات کو دن میں اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں. اللہ کی بڑی بڑی قدرتیں بیان ہو رہی ہیں، بڑی بڑی قدرتیں. ایک ایک قدرت انسان اس پہ غور کرے تو انسان نہ صرف یہ کہ اللہ کو پہچانتا ہے، بلکہ اللہ کی توحید کا بھی قائل ہوتا ہے، اللہ کی عظمت کا بھی قائل ہوتا ہے، اور اللہ کی توحید کا بھی قائل ہوتا ہے. یہ بہت بڑے بڑے دلائل ہیں اللہ کی موجودگی کے اور اللہ کی توحید کے. تو رات اور دن اللہ کی بہت بڑی قدرت ہے. رات اور دن کی صرف پیدائش اللہ کی بہت بڑی قدرت نہیں ہے. رات کے بعد دن کا آنا، دن کے بعد رات کا آنا، صرف یہ اللہ کی بہت بڑی قدرت نہیں ہے، بلکہ رات کا دن میں داخل ہو جانا اور دن کا رات میں داخل ہونا، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی قدرت ہے. کہ دن اور رات، آسمان و زمین کی تخلیق، یہ اس کائنات کی سب سے بڑی نشانیاں ہیں. اللہ قرآن کریم میں جو بڑی بڑی نشانیاں بیان کرتے ہیں، ان میں آسمان و زمین کی تخلیق اور رات اور دن کی تخلیق اور رات اور دن کا آنا جانا، اور رات کے بعد دن کا آنا، دن کے بعد رات کا آنا، رات کے بعد رات نہیں آتی، دن کے بعد دن نہیں آتا، اور پھر رات کا دن میں داخل ہونا. رات کا دن میں داخل ہونے سے مراد یہ بھی ہے کہ رات کے بعد دن آتا ہے، دن کے بعد رات آتی ہے، اور رات کے دن میں داخل ہونا اور دن کا رات میں داخل ہونے سے مراد یہ بھی ہے کہ دن 24 گھنٹے کا ہے، 12 گھنٹے کا دن، 12 گھنٹے کی رات. تو کئی دفعہ رات دن میں داخل ہو جاتی ہے، دن لمبا ہو جاتا ہے، رات کا کچھ حصہ دن میں داخل ہو جاتا ہے. دن 12 گھنٹے سے 13 گھنٹے کا ہو جاتا ہے، 14 گھنٹے کا ہو جاتا ہے، 15 گھنٹے کا ہو جاتا ہے، 16 گھنٹے کا ہو جاتا ہے، 17 18 گھنٹے کا ہو جاتا ہے، کئی علاقوں میں اس سے بھی زیادہ کا ہو جاتا ہے. یہ باقاعدہ رات دن میں داخل ہو جاتی ہے، اور کئی جگہ اور پھر دن رات میں داخل ہو جاتا ہے. رات اور دن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے، یعنی ایک تو رات اور دن کے اختلاف ذکر کیا ہے، اور رات کا دن میں داخل ہونا، دن کا رات میں داخل ہونا. پھر یکبر اللیل علی النہار ویکبر النہار علی اللیل، رات لپیٹ لیتی ہے دن کو اور دن لپیٹ لیتا ہے رات کو. یہ اللہ کی قدرتیں ہیں ساری بہت بڑی بڑی. وسخر الشمس والقمر، اس نے مسخر کیا ہے سورج اور چاند کو بھی. سورج اور چاند کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، اور یہ اللہ کی بہت بڑی قدرتیں ہیں، اور اللہ نے ان کو انسان کے لیے مسخر کیا ہے. مسخر کیا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان کا حکم چلتا ہے سورج اور چاند پر. مسخر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ سورج اور چاند اللہ کی بڑی بڑی مخلوقات ہیں، لیکن اللہ نے اس سے فائدہ اٹھانا ہے انسان کے لیے مسخر کر دیا ہے، اور انسان کے لیے میسر کر دی ہے. سورج کی روشنی سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے، سورج کی حرارت سے. سورج کی روشنی اور حرارت نہ ہو انسان زندگی نہ رہ سکے. تو کتنا بڑا فائدہ انسان سورج سے اٹھاتا ہے. اور چاند کی روشنی نورانی. اب تو سولر انرجی، اور کیا پتہ آگے چاند کی توانائی کی بھی کوئی انرجی آگے آ جائے. اللہ نے چیزیں ہمارے لیے مسخر کی ہیں. ہم اللہ کے دین کی پابندی میں رہتے رہتے کائنات کی ہر چیز سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، جس حد تک اللہ نے اجازت دی ہے، اور ہمیں اٹھانا چاہیے، اور ہمیں اس میں تحقیقات کرنی چاہیے. اور یہ ساری اللہ کی بڑی بڑی قدرتیں ہیں. اللہ نے اس کائنات کی ہر چیز کو ہمارے لیے مسخر کیا ہے. ہم اللہ کے نظام کی حدود میں رہتے ہوئے اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اللہ نے مسخر کیا سورج اور چاند کو. کل یجری لاجل مسمى، ہر چیز جاری و ساری ہے ایک مقررہ مدت کے لیے. سورج جو ہو
چاند ہو یا دیگر اجرام فلکی ہو، ہر چیز جاری ساری ہے، ہر چیز حرکت میں ہے، ایک تو گردش میں ہے، کل فی فلک یسبحون، ہر ایک مدار میں تیر رہی ہے ہر چیز، اور نمبر دو ہر چیز ایک وقت مقررہ تک کے لیے ہے۔ اب سائنسدان کہتے ہیں جی سورج کئی ارب سال سے ہے، اور اب وہ کب تک ہے؟ ایک وقت مقررہ تک کے لیے۔ والشمس تجری لمستقر لها، سورج جاری و ساری ہے ایک وقت مقررہ تک۔ تو یہ اللہ کی عظمت اور اللہ کی شان ہے۔ ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، اس سب چیزوں کو بیان کرنے کا مقصد ہے اللہ یہ ہے، یہ اللہ کی پہچان ہے۔ مقصود کیا ہے؟ تم نے جو معبود بنا رکھے ہیں، کیا وہ ان میں سے کوئی کام کرتے ہیں؟ وہ اللہ کے ہم اللہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ تو اللہ کی مخلوق ہیں۔ والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، جن لوگوں کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو وہ تو قطمیر کے برابر بھی اختیار نہیں رکھتے، کھجور کی گٹھلی میں جو جھلی ہوتی ہے وہ اس کے برابر بھی اختیار نہیں رکھتے، اتنا چھوٹا اختیار نہیں رکھتے۔ وقت ختم ہو گیا ہے، انشاءاللہ کل اس پر مزید بات کریں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔